अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं खरी बात लुकमान के साथ। मेरा नाम मुबशर लुकमान है। पीर से जुमेरात आपके लिए एक नया प्रोग्राम लेके आते हैं, लेकिन आज का प्रोग्राम आगाज़ ही इंतहाई अफसोस के साथ वफाकी वज़ीर शहबाज भट्टी जो है एक कातिलाना हमले में जाबहक हो चुके हैं। ये खबर तो आप सारे देख चुके हैं और उसकी दीगर तफसीलात भी आप तक पहुँच चुकी हैं कि उनको कितनी गोलियाँ लगीं, कहाँ से निकल रहे थे, कहाँ जा रहे थे। जितना अंदोनाक ये वाक़या है उसकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है, और जितने मैं समझता हूँ कि दिल रखने वाले लोग हैं वो सब इस पे दहशत ज़दा भी हैं। लेकिन यहाँ पे एक बात काबिल ज़िक्र है कि 2007 से लेकर 2010 तक खुदकश धमाके और सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाने वाले तकरीबन 24 केसेस में कन्विक्टेड अफराद जितने भी थे वो सब किसी न किसी तरीके से रिहा हो चुके हैं, बरी हो चुके हैं। और एक और बात मैं बताता चलूँ कि चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने 31 दिसंबर 2010 को एक मीटिंग में कराची में उन्होंने एंटी टेररिस्ट कोर्ट्स जो हैं उनके ऊपर काफ़ी यानी बरहमी का इजहार किया था। उन्होंने कहा था कि ये इनको अभी बड़ा काम करना है। लेकिन यहाँ पे ज़िम्मेदार कौन है? कुछ लोग कहते हैं कि पुलिस ज़िम्मेदार है, जो अदलिया में काफ़ी लोगों का ये कहना है कि पुलिस ज़िम्मेदार है क्योंकि उनकी ना गवाहियाँ पूरी होती हैं, ना उनकी निशानियाँ पूरी होती हैं, ना वो कोई वेपन्स लेके आते हैं, ना खून वाले कपड़े लेके आते हैं, यानी उनकी एविडेंस काफ़ी वीक होता है। तो उन सूरत यानी इन निशानियों के ना होते हुए वो किस तरह से किसी एक शख्स को कन्विक्ट कर दें। एजेंसीज़ जो हैं उनके ऊपर बड़ा क्वेश्चन मार्क है। लोग कहते हैं कि एजेंसीज़ को फोरवार्न करना चाहिए और उनको इन ड्यूटीज़ पर डिप्लॉय होना चाहिए, ना कि वो सियासतदानों के और जो हुकूमत के ख़िलाफ़ लोग हैं, एहलकार हैं या दानिशवर हैं, उनकी वायर टैपिंग के ऊपर लगे रहते हैं। पुलिस की अपनी फोर्स की बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। पुलिस की अपनी फोर्स जहाँ पे उसकी तनख्वाहों का मसला है, उनकी पोस्टिंग्स का मसला है, वहाँ पे सबसे बड़ा मसला ना सिर्फ उनके इक्विपमेंट का है, उनकी ट्रेनिंग का है, बल्कि मैन पावर का भी है। थानों के अंदर मैन पावर ना होने के बराबर रह गई है। एक ज़माने में आपको याद होगा कि हर थाने में एक बीट ऑफिसर होता था। बीट ऑफिसर जो अपने इलाके के लोगों पर नजरें रखता था, और जब उसको पता होता था कि एक जेब कतरा या एक डाकू या एक डकैत अगर 3 दिन के लिए गायब है तो वो उसकी थाने में बाकायदा हाजिरी करवाता था कि 3 दिन से तुम कहाँ थे और क्या कर रहे थे। और या अगर कोई फलां जगह पे चोरी हुई या कोई वारदात हुई तो उसको पता होता था कि ये कौन कौन कर सकता है, और पुलिस उनको एक निज़ाम होता था एक रेफरल बेसिस के ऊपर, ह्यूमन रेफरल बेसिस के ऊपर, जिसके तहत वो कर लेते थे। लेकिन अब ना थानों के पास, अगर ये मैं कहूँ कि उनके पास ना कोई फंड्स हैं, ना उनके पास HR है, ना पुलिस की अपनी प्रोटेक्शन के लिए कोई उनकी ट्रेनिंग है, वेपन्स है, तो ये गलत नहीं होगा। पुलिस खुद भी इसमें बहुत मेजर हद तक विक्टिम रही है। मुजरिम कौन है? हमारे यहाँ जितने दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं, जितने कत्ल की यानी वारदातें हो रही हैं, इनके पीछे किसका हाथ है? हमारे साथ इस वक्त तशरीफ़ रखते हैं स्टूडियोज़ के अंदर नवीद चौधरी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, कोऑर्डिनेटर भी हैं पार्टी के। हमारे साथ होंगे मोहतरम हसन निसार साहब, और चौराहा इनका प्रोग्राम भी है, चौराहा इनका कॉलम भी है जंग अखबार में। और हमारे साथ ही इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन कर रहे हैं जनाब फवाद चौधरी साहब, बैरिस्टर एट लॉ हैं और किसी तारफ़ के मोहताज नहीं हैं। और हमें ज्वाइन करेंगे थोड़ी देर के बाद खैबर पख्तूनख्वा से सीनियर मिनिस्टर हैं उनके बशीर बिलोर साहब। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं हसन निसार साहब आपसे शुरू करना चाहूँगा। आपका एक कॉलम है, उसमें से मैं, अगर आप इजाज़त दें तो मैं चंद एक लाइनें या एक शेर जो है मैं पढ़ के बता दूं अपने नाजरीन को कि हर एक बात फजूल, हर कातिल मकतूल, पाँव में कितने कांटे, सर में धूल ही धूल, एक ऐसा मुआशरा जहाँ कोई भी महफूज नहीं, और अगर कोई महफूज है भी तो ये मुझसे के सिवा कुछ नहीं। ये हसन निसार साहब ने लिखा था। जी हसन साहब, आप क्या समझते हैं आज के वाक़े की नज़र में ये क्या हो रहा है हमारे मुल्क में? क्या हमने हथियार डाल दिए हैं दहशत गर्दों के आगे टोटली? मुबशर लुकमान साहब, गुजारिश ये है कि आज का वाक़या तो एक एपिसोड है, ये तो एक कितना लंबा, आप यूं समझ लें कि सीरियल चल रहा है, एक सीरीज़ है जिसकी हर चंद दिनों के बाद एक किस्त है जो वसूल कर रहे हैं। आज की किस्त से पिछली जो किस्त थी वो इससे भी ज़्यादा दर्दनाक थी। इससे भी ज़्यादा क्या, मतलब इंसान की मौत तो वैसे ही वो कैपिटल में हुआ है। ये एक और इसमें सिग्नल मिलता है, एक और मैसेज है कि दारुल हुकूमत भी आपका महफूज नहीं, फॉर सच इंपॉर्टेंट पीपल।
تو اگر ایک گورنر اور ایک فیڈرل منسٹر کا یہ معاملہ ہے تو عام آدمی کی زندگی تو واقعی جو بندہ خیر خیریت سے گھر پہنچ جاتا ہے تو میرا خیال ہے وہ حیران بھی ہوتا ہے اور گھر والے بھی سوچتے ہیں کہ آج پھر ایک معجزہ ہو گیا. دہشت گردی کے آگے سرنڈر کرنا یہ تو جب سے انسان کا جنم ہوا ہے یا یوں کہہ لیجئے کہ جب سے ریکارڈڈ ہسٹری ہمارے سامنے ہے یہ دہشت گردی تو رہتی ہے. اس فلکچویٹ کرتی ہے, کبھی اس کی شدت بہت بڑھ جاتی ہے کبھی کم ہو جاتی ہے. پاکستان بدنصیبی سے وہ ضیاء الحق کی لعنت اور پھٹکار کے نتیجے میں وہ اس کی قیمت ہے جو اب کتنی نسلیں اور چکائیں گی یا کتنے اور وقت تک یہ قسط چکاتے رہیں گے, اس کے بارے میں تو میں کچھ نہیں جانتا. لیکن ظاہر ہے مزاحمت اس طرف سے بھی رہے گی لیکن وہ اتنی قطعاً نہیں ہے جتنی دہشت گردوں کے بارے میں, اور وہ ایک ایلیمنٹ ہے جس کے بارے میں آج پیر پگاڑا نے کہا ہے کہ جب تک ان کو ان کی اوقات میں نہیں لایا جاتا, if they are not cut to their size, یہ نہیں یہاں رکے گا. اور یہ میرے ایمان کا حصہ ہے کہ کوئی مسلمان نہیں کر سکتا, یا وہ غیر مسلم ہے یا وہ ٹوٹلی برین واشڈ ایک روبوٹ ہے, ایک اینیمل ہے, ادروائز یہ ممکن نہیں ہے. فواد چودھری صاحب اسلام پاکستان سوری جی حسن صاحب آپ بات ختم کر لیں. جی نہیں پلیز آپ فواد صاحب سے پوچھیں. فواد چودھری صاحب شکاری بے قابو ہو گیا, اب شکار کو کیسے محفوظ کریں ہم؟ بس جی یہ تو المیہ ہے. دیکھیں دونوں ایک جیسے حسن نثار صاحب نے بڑا اس کا جو سیاسی انالیسز کیا ہے کہ یہ ایک تو سوشل انالیسز انہوں نے کیا ہے, دوسرا ظاہر ہے کہ سیاسی مسائل بھی ہیں اور قانونی مسائل بھی ہیں. قانونی چونکہ سیاسی طور کے اوپر تو حسن نثار صاحب ہیں, نوید صاحب ہیں, میں تھوڑا سا یہ صرف آپ سے بات کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں ایک دہشت گرد کو ڈیو پروسیس کے ذریعے جو اس کا ہے یہ معاملہ بڑا مشکل ہے. ایون اگر آپ امریکہ جیسا ملک دیکھیں جس کے پاس وسائل کی بھی کمی نہیں ہے اور جس کے پاس ٹیکنیک کی بھی کمی نہیں ہے, ان کو بھی گوانتانامو بے جیسی بدنام زمانہ جیلیں بنانی پڑی اور وہاں پہ جا کے انہوں نے ٹیررسٹوں کو رکھا اور اس پہ ان پہ تنقید بھی بڑی ہوئی کہ انہوں نے ڈیو پروسیس کو فالو نہیں کیا. اب مسئلہ یہاں پر یہ آ جاتا ہے کہ ایک تو ہمارے ہاں جب شروع میں آپ نے جو پولیس کی بات کی ہے, پولیس کا بہت زیادہ ٹیررزم کے کیسز سے دیکھا جائے تو تعلق نہیں ہے. ہمارے ہاں جو جے آئی ٹیز بنتی ہیں, جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیمز, سب سے بڑا مسئلہ یہ آ جاتا ہے کہ وہ انویسٹیگیشن زیادہ تر کیسز میں آئی ایس آئی, ایم آئی اور آئی بی جیسی ایجنسیز کر رہی ہوتی ہیں, لیکن جب چلان عدالتوں میں پیش ہوتا ہے تو اس وقت پولیس کے ذمہ آ جاتا ہے اور پولیس نے خود انویسٹیگیشن کی نہیں ہوتی. چنانچہ جو کیس پیش کرنے کا معاملہ ہے پروسیکیوشن کا اور انویسٹیگیشن کا, اس کیس سے کوئی ڈائریکٹ تعلق ہی نہیں ہوتا. چنانچہ ایویڈنس واقعتاً بڑی جو ہے وہ کمزور ہو جاتی ہے. پھر تیسرا معاملہ آ جاتا ہے جو جوڈیشری کا ٹلٹ ہے. جوڈیشری کا ٹلٹ یقینی طور پہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, کیونکہ افتخار چودھری صاحب کی جو ریسٹوریشن ہوئی تھی وہ یقیناً ایک سیاسی تحریک تھی, اور اس سیاسی تحریک میں پرویز مشرف کے جو مخالف ریلیجس ایکسٹریمسٹ تھے وہ اس موومنٹ میں شامل تھے. انہوں نے افتخار چودھری صاحب کو بحال کرانے میں بھی بڑا کردار ادا کیا, اور اب ایک اوور آل ٹلٹ جو ہے جوڈیشری کا وہ یقینی طور کے اوپر لبرل اور پروگریسو فورسز کی طرف نہیں ہے. یہ اس کے جو ہے اپنا پتہ نہیں آپ کیا باتیں کر رہے ہیں, کیونکہ مجھے تو یہ بات میں آپ ہی کچھ آخر میں باتیں سمجھ بھی نہیں ہوئی آئی ہیں, لیکن نوید چودھری صاحب فیکٹ تو یہ ہے نا کہ حکومت ٹوٹلی فیل ہو چکی ہے لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنے پہ. نہیں, میں آپ کی اس بات سے اتفاق نہیں کروں گا کہ ٹوٹلی فیل ہو گئی ہے, کیونکہ آپ نے جیسے پہلے سٹارٹ پہ اپنی گفتگو میں شروع کیا اس میں جو بات آپ نے کہی کہ جی اس کے اندر جو ٹریننگ کی فقدان ہے, ہمارے ہاں اداروں کو تباہ کیا گیا. جس طریقے سے ادارے تباہ ہوئے اس کے بعد یہ چیزیں ابھر کے سامنے آنی شروع ہو گئی, اور اس کے جو آفٹر افیکٹس ہیں وہ بڑھتے آ رہے ہیں, کیونکہ جو انویسٹیگیشن یہاں جس طرز پہ ہونی چاہیے تھی وہ تو ہو نہیں پا رہی, کیونکہ وہ میکنزم ہی نہیں ہے, وہ سوچ ہی نہیں ہے ہمارے ہاں. تو اب یہ ہے کہ کاسمیٹک طریقے سے گفتگو زیادہ چل رہی ہے, لوگ جو کام کر رہے ہیں وہ بھی کاسمیٹکس طریقے سے دکھاتے ہیں. اس کی وجوہات ہیں, اور یہی وجوہات ہے کہ آج ہمارے ہاں ایک دوراہے پہ ہم سب کھڑے ہیں. ہم سوچ رہے ہیں کیونکہ بہت سے لوگوں سے آپ بات کریں گے انہیں مذہب کا علم تو نہیں ہوگا, اور مذہب کے حساب سے لا علمی کی وجہ سے وہ بہت دفعہ خوفزدہ بھی ہو جاتا ہے کہ میرے منہ سے کوئی غلط بات نہ نکل جائے جس کی وجہ سے میں واجب القتل نہ ہو جاؤں. جب سلمان تسیر کا شہید کیا گیا اور اس کے بعد جو واقعات ہوئے اور جس طریقے سے یہاں قادری صاحب کو ہیرو بنایا گیا اور لوگوں کو نظر آنا شروع ہوا, تو اس کے بعد ایک وبا پھیل گئی. آپ کو یاد ہوگا جب ہم اسٹوڈنٹ تھے تو اس زمانے میں بہت سے لوگ ڈنڈا بردار فورس لے کے آ جاتے تھے,
اور وہ آ کے اپنے زور بازو سے کچلنے کی کوشش کرتے تھے. یہ چیزیں بائٹ از رائٹ کا جو جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا جب کانسیپٹ چل رہا ہو ملک کے اندر تو اس وقت یہ پرابلم آتی ہے. وہ اسی وقت ہوتا ہے کس کا کام ہے اس کو ٹھیک کرنا؟ یہ کام بالکل حکومت کا ہے اور حکومت کا کام ہوتا ہے وہ لیجسلیشن میں لا کے تبدیلی لائے, اس میں اداروں کو مضبوط کرے. لیکن ادارے یہاں بالکل کھوکھلے ہو چکے ہوئے ہیں. اسی کے لیے ہم کوشش کر کے مفاہمت کی طرف لے کے سب کو آئے, لیکن اس پہ پرابلم آئی. حسن بھائی مجھے یہ بتائیں کہ کیا پاکستانی معاشرہ جو ہے وہ انتہا پسندی کی آخری حد بھی پار کر گیا جہاں جہالت نے ہماری قوت برداشت پہ غلبہ پا لیا؟ 100% مبشر صاحب آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, اور اگر اس سٹیج پہ بھی پوری قوت کے ساتھ ان کو کچلا نہ گیا, میں اس حد تک جانا نہیں چاہ رہا گفتگو میں, یہ تو کیمیکل ویپنز بھی اگر استعمال کرنے پڑے چلیں میں اس حد تک بھی آئی ایم ان فیور. تو پھر تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہو گئی ہے جینا مشکل. دیکھیں بات سنیں, یہ ابھی نوید چودھری نے بڑی خوبصورت بات کی کہ ہمارے خوف کے بندہ بات نہیں کرتا کہ میری نیت جو بھی ہو کوئی مس انٹرپریٹ کر کے کوئی واردات نہ ڈال دے. یہ ہر بندہ یہاں مامے خان بنا ہوا ہے, یہ ہر بندہ چودھری بنا ہوا ہے. یہ اسلام کے نام پہ اسلام کی آڑ میں اس کو بدنام کر رہے ہیں. اور ایک بات اور جو انہوں نے کی ہے کہ ادارے کھوکھلے ہو چکے ہیں. ہی از ایبسلوٹلی رائٹ. اسی لیے میں خاصے عرصے سے یہ بات مبشر صاحب مسلسل کر رہا ہوں کہ فوج یہاں آئی ہے اپنی وجوہات, اپنے ایجنڈے, اپنی ضرورتوں, اپنی خواہشوں, اپنی ہوس اقتدار کے لیے. فار اے چینج جو آئے کہ ایک تو پولیٹیکل جو ایرینا میں جو گند ہے وہ صاف کرنا ہے, دوسرا یہ ہے کہ اس کو قوم کو ڈسپلن میں لانا ہے. یہاں تو یہ تو مجھے لگتا ہے کہ بچھوؤں پہ مشتمل کوئی معاشرہ ہے. رائٹ, میں آتا ہوں اس پہ, میں آپ سے ہی شروع ہوں گا ابھی جب میں بریک سے آؤں گا, کیونکہ آپ نے جو بات کی ہے یہ الطاف حسین صاحب جو ہیں ایم کیو ایم کے قائد تحریک, ان سے بڑی ملتی جلتی بات ہے کہ فوج کو اب آنا پڑے گا انقلاب کو سپورٹ کرنے کے لیے. یہ کیسے ہوگا اور کیوں کر ممکن ہوگا؟ آل آف دیٹ آفٹر بریک. ٹیک اے بریک.